بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی مجھے اوپر والے گھر میں جانے سے منع کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا اوپر والے گھر میں مت جایا کرو، اس گھر میں آسیب ہیں۔ یوں ہم میں سے کوئی بھی اوپر جانے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن امی گاؤں چلی گئیں تو دیکھا سیڑھیوں سے ایک لڑکا اوپر جا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تو وہ بولا میں کئی سال سے اسی مکان میں رہتا ہوں اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں بھی مان گئی اور چھپ کر ہم نے جب نکاح کیا تو وہ بولا میں اب جا رہا ہوں، اب تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تعلق جنات سے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو اماں پاس کھڑی واویلا مچا رہی تھی کہ بتا بچلن تیری کوکھ میں کس کا بچہ ہے؟ میرا نام ناہید ہے، میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے ابا ذمہ دار تھے جو اپنی زمین سنبھالتے، اماں ایک نرس رہ چکی تھیں۔ ہمیں گاؤں میں پڑھنے میں مشکل ہوتی کیونکہ وہاں اسکول اچھا نہیں تھا اور اماں چاہتی تھیں کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہوں۔ گاؤں میں رہے تو میرے بچے خراب ہو جائیں گے۔ میرے سب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ گاؤں میں ہمارا ایک اچھا سا گھر تھا، ہم کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں نے بھی اپنی جاب چھوڑ دی، کہتی اب اولاد جوان ہو رہی ہے، مجھے ان پر توجہ دینی ہے تاکہ یہ بھی میری طرح چھوٹی موٹی نوکری نہ کرتے پھرے۔ اماں چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر اچھی جگہ جاب کرے یا اپنا کاروبار شروع کرے، لیکن ابا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کی زمین سنبھالیں۔ پر اماں پڑھی لکھی تھیں، ابا پر روب تھا اماں کا، اور پھر اماں کے کہنے پر ابا نے شہر میں ایک محلے میں گھر لے دیا۔ اس گھر کے نیچے والے پورشن میں ہم رہتے تھے، اوپر والا حصہ ہمیشہ بند رہتا۔ اماں نے ہمیں سختی سے سمجھایا تھا بھول کر بھی کبھی اوپر مت جانا کیونکہ اوپر چن رہتے ہیں جو بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ مجھے ڈر نہیں لگا تھا کیونکہ اماں گاؤں میں بھی ایسے ہی کہتی تھی کہ مغرب کے بعد چھت پر نہ جایا کرو، چھت پر چن ہوتے ہیں۔ لیکن اماں کے ڈر کی وجہ سے ہم کبھی اوپر نہیں گئے۔ اماں ہر روز گھر میں تلاوت کرتی، پانی پڑھ کر سب کو پلاتی، روز پوچھتی کوئی اوپر تو نہیں گیا تھا نا؟ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، اس دوران کوئی بھی اوپر نہیں گیا۔ ابا زیادہ تر زمینوں پر ہوتے اور ہم شہر میں رہ کر پڑھ رہے تھے۔ ایک دن میں سیڑھیوں میں بیٹھی بال بنا رہی تھی، میرے بال بہت لمبے تھے۔ اماں تو مجھے سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتارنے دیتی تھی۔ میری اماں کبھی مغرب کے بعد بال بھی نہیں بنانے دیتی تھی۔ اس دن اماں بازار گئی ہوئی تھی، میں نہا کر نکلی اور اپنے بال وہیں سیڑھیوں میں بیٹھ کر بنانے لگی، جن پر پاؤں رکھنا بھی اماں نے منع کیا ہوا تھا۔ میں بال بنا رہی تھی، دیکھا کہ ایک بلا رو رہا ہے، وہ بہت پیارا تھا، اس کے پاؤں میں کیل لگی ہوئی تھی، وہاں سے خون نکلا۔ میں پہلے ڈر گئی، پھر سوچا اتنا معصوم سا تو بلا ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے پاؤں سے کیل نکال کر اس پر پٹی باندھ دی اور وہ بھاگ گیا۔ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی لیکن وہ بھاگ گیا، شاید کسی ہمسائے کا پالتو بلا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی بنی جس سے میں کئی سال ایک کرب میں رہی۔ اس دن میری نیکی میرے گلے پڑ چکی تھی۔ ہمارے گھر میں اب عجیب چیزیں ہوتی، کبھی بھائی کھیلتے گر جاتے، کبھی اماں کے چوٹ لگتی۔ اماں کہتی پتہ نہیں کس منحوس کی نظر لگ گئی ہے۔ اماں بد دعا دیتی، لیکن حقیقت سے سبھی انجان تھے۔ ابا گھر آئے تو ابا واش روم میں گر گئے، کہتے میں تو دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ابا پورا ہفتہ ہاسپٹل میں رہے، کافی بری چوٹ آئی تھی ان کو۔ اماں بھی اب بیمار رہنے لگی۔ میری چھوٹی بہن سوتے میں ڈر جاتی، جب میں بیٹھی ہوتی میرے پاس سے ایک خوبصورت سی خوشبو آتی، مجھے لگتا شاید کمرے میں کسی نے پرفیوم یوز کیا ہے۔ تب ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، کبھی دل میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ہم سب بہن بھائی اسکول جاتے، مجھے اسکول جا کر بے چینی محسوس ہوتی، میرا دل کرتا کہ بھاگ کر گھر چلی جاؤں، لیکن مجھے پڑھنا تھا۔ میں خیال جھٹک کر پڑھائی کرتی۔ میرے میٹرک کے ایگزامز ہونے والے تھے، مجھے بہت خوشی تھی کہ میں کچھ ماہ کے بعد کالج جایا کروں گی۔ اماں نے گھر پر ٹیوشن رکھوا دی، سب اچھا جا رہا تھا، اچھے ٹیچرز ملے، لیکن جو ٹیچر آتا وہ بھاگ جاتا، کہتا تم لوگ فراڈ یہ ہو، پہلے کہہ دیتے ہو کہ آج چھٹی کرنی ہے، پھر پڑھ لیتے ہو، پھر مکر جاتے ہو۔ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جاتے، ہمارے سر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اماں الگ غصہ نکالتی ہم پر۔ وہ پڑھائی کو لے کر بہت فکر مند تھی۔ ایک دن میں سو رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ میری چادر کھینچی ہے کسی نے۔ میں ڈر کر بیٹھ گئی، اچانک میرے بال کھل گئے، مجھے لگا کہ میری بہن نے شرارت کی ہے۔
وہ کوئی ہنس رہی تھی اور میرا موڈ نہیں تھا اس سے بحث کرنے کا، کیونکہ صبح میرا پیپر تھا۔ میں اچھی نیند لینا چاہتی تھی تاکہ میں صبح فریش اٹھوں۔ مجھے اب عجیب و غریب خواب آتے۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، وہ کہتی آپ بھی جتنا پڑھائی کا خوف دماغ پر سوار کیا ہوا ہے نا آپ نے، ایسے ہی خواب آنے ہیں آپ کو۔ میں خیال جھٹک دیتی، پھر اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا۔ میں سو رہی ہوتی تو کوئی مجھے پکارتا، کبھی لگتا کوئی بلی کا بچہ بول رہا ہے، کبھی دل بے قرار ہوتا، کیوں نہ اوپر جا کر ٹھنڈی ہوا لی جائے۔ لیکن اماں کی سختی پھر یاد آ جاتی۔ اماں ہماری بہت سخت تھی، وہ کسی بڑے کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی کہ جوان ہے، بیٹی یا کیا، وہ ایک تھپڑ رسید کر دیتی تھی۔ ایک تو اماں کا ہاتھ بھی بہت بھاری تھا، جہاں ایک بار پڑ جاتا نا، وہاں سے 3 دن نشان ختم نہیں ہوتا تھا۔ اماں کے مقابلے میں ابا نرم طبیعت کے تھے۔ ہمیں بہت شوق تھا ابا سے ان کی شادی کی کہانی سننے کا، کیونکہ جب اماں ابا کو ڈانٹتی تو دادی کہا کرتی بھوک تو خود ہی تو بیاہ کر لائے ہو۔ آج کل ابا ہمارے پاس شہر آئے ہوئے تھے اور ہم سب بہن بھائی ان کو گھیر کر بیٹھے تھے۔ آخر تنگ آ کر ابا نے اپنی شادی کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ ابا کہتے ایک بار میں ہاسپٹل گیا، بیمار تھا، تمہاری اماں مجھے پسند آ گئی۔ اگلے دن میں نے تم لوگوں کی دادی کو بھیج دیا، پر تمہاری اماں اگلے ہی دن ہمارے گھر آن پہنچی، کہنے لگی کہ تمہارا علاج کرنا ہمارا فرض ہے، کسی بھی مریض کا خیال رکھنا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے جو تمہارے جیسے ان پڑھ سے شادی کر لوں؟ میں ایک نرس ہوں اور شہر کی رہنے والی ہوں، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس گاؤں میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تم سے شادی کروں گی؟ تم لوگوں کی ماں جتنی سپیڈ سے آئی تھی اتنی سپیڈ سے واپس بھی چلی گئی، لیکن میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار کسی نے میری عزت نفس پر تھپڑ مارا تھا۔ میں کئی دن خاموش رہا۔ میری اماں یعنی تمہاری دادی، وہ کہتی کہ وہ مرد ہی کیا جو ایک عورت کا دل نہ جیت سکے۔ تم اگر واقعی اس سے محبت کرتے ہو، اس کا دل جیت لو، وہ اسی گاؤں میں اسی گھر میں رہے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ اب یہی لڑکی میری بہو بنے۔ اس سے وعدہ کرو کہ تم پیچھے نہیں ہٹو گے، نہ اس کی باتوں پر غصہ کرو گے اور نہ ہی انہیں دل پر لو گے، بلکہ اس کا دل جیتو گے اور اسے دلہن بنا کر ہمارے گھر میں لاؤ گے۔ میں اپنی ماں کا منہ دیکھ رہا تھا جو کسی مووی کے ہیرو کی ماں کی طرح کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ابا یعنی تمہارے دادا صحیح کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو کیبل نہ دیکھنے دیا کرو، یہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو انگلش میں مجھے جھاڑ بھی دیتی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا بیٹا، اب ہر روز مجھے تم لوگوں کی دادی مختلف طریقے بتاتی ہیں دل جیتنے کے، جو ابھی تک تو ناکام ہو رہے تھے۔ میں پھول لے کر کھڑا ہو جاتا، مجھے تم لوگوں کی ماں سے ڈر لگتا تھا۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی، سامنے والا سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا۔ میں بڑا نرم دل رکھنے والا انسان ہوں، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بہت پیار سے محبت سے پالا۔ میرے ابا یعنی تمہارے دادا کہتے تھے بہت کہ اماں سے بیٹا ہے، اس کو بہادر بناؤ، تم تو اسے اپنے جیسا بنا رہی ہو۔ میرا ڈر کسی طرح ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں روز ہاسپٹل چلا جاتا، پھول بھیجتا، جن کو اٹھا کر تم لوگوں کی ماں ہمیشہ باہر پھینک دیتی۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں کہتی کہ شہناز رحم کرو لڑکے پر، 2 ماہ سے تمہارے لیے پھول لے کر کھڑا ہوتا ہے، تم ایسے اس کی محبت کو نہ ٹھکراؤ۔ لیکن تمہاری ماں ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ جانے کیسا دل تھا تمہاری ماں کا۔ میں اپنے سب کام کاج چھوڑ چکا تھا، ہر وقت تم لوگوں کی ماں کا پیچھا ہی کرتا رہتا۔ ایک دن اسی کے محلے کی لڑکی جو تمہاری ماں کے ساتھ اسی ہاسپٹل میں نرس تھی نا، اس سے گپ شپ کی۔ وہ مجھے جانتی تھی، کیونکہ جب سے روز تم لوگوں کی ماں کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ دیکھتی تھی۔ وہ کافی کلوز تھی شہناز کے۔ اس نے مجھے بتایا کہ شہناز 6 سال کی تھی جب اس کے ابا اس دنیا سے چل بسے، تو شہناز کی ماں نے دوسری شادی کر لی، جس سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ شہناز کی ماں ان کے آنے کے بعد اس سے بالکل غافل ہو گئے، شہناز کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتی رہتی تھی، اس کے باپ کے تانے بھی دیتی تھی۔ شہناز کو لگتا کہ اس کی ماں سوتیلی بن چکی ہے۔ دوسری جانب شہناز کا سوتیلا باپ بھی اچھا نہیں تھا، وہ جوا کھیلتا اور شہناز کی ماں جو کماتی وہ لے جاتا۔ لڑائی جھگڑوں میں بچے جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن شہناز کے لیے رشتہ آیا تو اس کی سگی ماں نے کہا کہ اگر وہ شہناز کا رشتہ کر دیں گی تو اس گھر کو چلائے گا کون؟ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کر دیا اور شہناز جیسے تیسے کر کے نرس بن گئی۔ دن رات ہاسپٹل میں کام کرتی، کبھی کہیں کھوئی رہتی۔ اس نے بہت سے ہاسپٹل بدلے، کبھی گھر نہیں بتایا کہ کون سے ہاسپٹل میں نرس ہے۔
کیونکہ اس کا سوتیلا باپ وہیں پہنچ جاتا تھا پیسے مانگنے۔ ایک دن جوے میں وہ شہناز کو ہار آیا۔ وہ لوگ اچھے نہیں تھے، وہ شہناز کو اٹھانے آ گئے، لیکن شہناز ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس شہناز کے سوتیلے باپ اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ شہناز کی ماں نے یہ نہ سوچا کہ وہ اس کی سگی بیٹی کو بیچنے جا رہا تھا، الٹا شہناز کو ہی مارنے لگی۔ اسے دھکے دینے لگی کہ تم شروع سے میرے شوہر کے خلاف تھی، کبھی اس کو اپنا باپ نہیں سمجھا، ہمیشہ دشمن سمجھا، اور شہناز کا بھائی بھی اس کے خلاف ہو گیا، وہ بھی اپنے باپ جیسا آوارہ ہی تھا۔ ایک دن پولیس اسے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے پر پکڑ کر لے گئی۔ اس کی ماں نے اسے بھی شہناز پر ہی ڈال دیا کہ یہ حسد کرتی ہے میرے گھر سے۔ اصل میں شہناز کی ماں اس کے باپ کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ شروع سے اسی کو پسند کرتی تھی جس سے اس نے دوسری شادی کی۔ ان لوگوں نے مل کر شہناز کے سگے باپ کو قتل کیا تھا۔ شہناز یہ بات جان گئی اور جس دن شہناز گھر چھوڑ کر نکلی، اسی دن شہناز کی سوتیلی بہن طلاق لے کر گھر آ گئی، کیونکہ وہ بھی اپنے ماں کے نقش قدم پر ہی چل رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا، وہیں سب کے سامنے طلاق دے کر اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ شہناز کو کبھی ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی اس کی زندگی بہت تلخ حالات سے گزری ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اتنی ہی سخت دل ہو گئی ہے۔ اب وہ کسی مرد پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اسے کئی بار کہا ہم نے کہ شہناز عمر نکل رہی ہے، شادی کر لو، پر وہ کہتی ہے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں اکیلی اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں اور میں ایسے ہی خوش ہوں۔ میرے بچوں، مجھے اس دن تم لوگوں کی ماں کے لیے ہمدردی ہوئی اور میری محبت اور بھی بڑھ گئی۔ میں شہناز کو پہلے سے زیادہ چاہنے لگا۔ ایک دن شہناز نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا، ساری زندگی بھی یوں پیچھا کرتے رہو گے نا؟ میں پھر بھی تم سے تو کیا، کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گی۔ تو میں نے شہناز سے کہا، کیا ایک بار میرا یقین کر سکتی ہو، مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ میں وعدہ نہیں کرتا، پر کوشش ضرور کروں گا کہ کبھی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو نہ آئے۔ تو بچوں، شہناز نے میرا گریبان چھوڑ دیا اور کہا، مجھے سکون سے جینے دیں۔ مجھے پورا 1 سال ہو گیا تھا اس کو مناتے مناتے، لیکن اس کا دل پگھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں تمہاری ماں کی ہر شرط پوری کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ مان نہیں رہی تھی۔ اس دن بھی تمہاری دادی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، ان کو سب بتا رہا تھا۔ میری ماں میری دوست تھی، وہ سب باتیں دوست کی جیسے سنتی تھی اور ویسے ہی مشورے دیتی تھی۔ ان سے اکلوتے بیٹے کا دکھ نہیں سہا جا رہا تھا، دن رات دعائیں کرتی میرے لیے۔ میں کچھ دن شہناز کی طرف نہیں گیا، سوچا شاید اسے میری کمی محسوس ہو، میرے بارے میں سوچے۔ میں بہت مشکل سے اسے دیکھے بغیر 5 دن گزار پایا، کیونکہ میں تمہاری دادی کے مشورے پر عمل کر رہا تھا۔ اگلے دن 10 بجے تمہاری ماں کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، وہ دن میرے لیے آخری دن تھا۔ اس دن سوچ لیا تھا آج معاملہ آر یا پار ہوگا۔ تمہاری ماں سے کہا، میں آج ایک آخری بار تمہارے پاس آیا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا، پر ہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ ہو سکے تو ایک بار میرے بارے میں سوچ لینا، اپنے دل سے سب بدگمانیوں کو نکال کر صرف ایک بار اپنے اور میرے بارے میں سوچنا۔ اس نے کہا، اچھا اتنا عشق کا بھوت سوار ہے؟ میں نے کہا، ہاں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ شہناز نے کہا، ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ میں نے کہا، جان بھی دے سکتا ہوں۔ تب شہناز نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ دے دو جان۔ میں مسکرایا اور اسے دیکھتا ہوا واپس مڑ رہا تھا۔ وہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور میں ایک کار کے سامنے آ گیا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ 2 دن کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میرے پاس میری ماں، میرا باپ یعنی تمہارے دادا دادی اور شہناز کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ میرے لیے رو رہی تھی اور میں جی اٹھا تھا۔ تم لوگوں کی ماں مان گئی۔ میرے ٹھیک ہوتے ہی وہ اسی گاؤں میں دلہن بن کر آ گئے جس کو 2 سال پہلے گھٹیا کہہ کر گئی تھی۔ اپنی ماں سے پوچھ لو جو میرے پیار میں آج بھی کمی آئی ہو، میری جان آج بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ ہم سب نے اماں کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی، اور ابا کو یہ کہہ کر اٹھ گئی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب ہنس رہے تھے۔ ابا اور اماں کی کہانی سن کر میرے دل میں بھی ارمان جاگے کہ کاش کوئی مجھے بھی ایسے ہی چاہے، لیکن یہ سب
سوچا جا سکتا ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا لیکن اب بلا وجہ میں افسردہ رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ میرا داخلہ اماں نے میڈیکل کالج میں کروا دیا اور کالج میں بھی مجھے یہی محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آئینہ دیکھتی تو مجھے لگتا کہ یہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ میری طبیعت چڑچڑی ہو چکی تھی۔ میں بہن بھائیوں سے الجھتی، ان کو مارتی۔ اماں کہتی تجھے کیا ہو گیا ہے، کس بات کی ٹینشن ہے تجھے؟ اور میں بلا وجہ رونے لگتی۔ اب مجھے عجیب عجیب وسوسے آتے کہ میں مر جاؤں گی، میں اب زندہ نہیں رہوں گی، یہ میری دنیا نہیں ہے، مجھے تو کہیں اور جانا ہے۔ اماں میری وجہ سے پریشان رہتی۔ دادی بھی کچھ سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ ابا پر زمینوں کی بہت ذمہ داری تھی۔ اماں نے اب میرے بارے میں ساری صورتحال ابا کو بتائی۔ ابا نے کہا ارے کالج کی کوئی پریشانی ہوگی، لیکن وہ ماں تھی، کہنے لگی ہم گھر بدل لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے ہماری بیٹی پر کسی جن کا سایہ ہے۔ ابا کہتے کچھ خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کرتی ہو۔ اماں کی پریشانی بڑھ رہی تھی اور میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ انہی دنوں ابا کے کزن اور ان کی بیوی ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے بیٹے کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ یہ وہ انسان تھا جس کو کبھی کسی شادی پر یا کہیں دیکھتی تو میرے دل میں خیال آتا کہ کاش یہ میرا ہوتا۔ آج وہ میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ انٹی اور میرا کزن ارسلان بیٹھے تھے، تبھی ان کو کسی نے تھپڑ مارا۔ وہ لوگ بنا کچھ کہے چلے گئے۔ اماں کچن سے چائے لائیں تو وہاں موجود نہیں تھے وہ۔ اماں پریشانی میں باہر دیکھنے گئی اور اسی شام میرے کزن ارسلان نے اماں کو کال کی اور بتایا انٹی میں ناہید کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے گھر میں کچھ عجیب سا ہے، کسی نے مما کو تھپڑ مارا تھا، آپ کو جلد ہی کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اماں کا سانس رک چکا تھا، وہ خوف کھا رہی تھی، چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگتی۔ اماں اب میرے پاس ہی سوتی، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ پانی پینے گئیں تو میں چل کر اوپر والی سیڑھیوں پر جانے لگی۔ تبھی اماں کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گر گیا اور مجھے پیچھے کو کھینچا، میرے منہ پر پانی ڈالا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ اماں نے کہا ناہید کیا ہو گیا ہے بیٹا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، نیند پہ چل کر کہاں جا رہی ہو؟ اور میں ان کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں ساری رات نہ سوئی، مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور ابا کو کال کی، لیکن ان کا تو فون بند تھا۔ اماں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بس ابا سے بات کرنا تھی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ میری اماں مجھے اوپر والے گھر میں جانے سے منع کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا اوپر والے گھر میں نا آصف ہے۔ یوں ہم میں سے کوئی بھی اوپر جانے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن اماں گاؤں چلی گئیں تو دیکھا سیڑھیوں پر ایک لڑکا اوپر جا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو وہ بولا میں کئی سال سے اسی مکان میں رہتا ہوں اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس سے نکاح کر لو۔ میں بھی مان گئی اور چھپ کر ہم نے نکاح کر لیا۔ تو وہ بولا میں اب جا رہا ہوں، اب تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تعلق جنات سے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو اماں پاس کھڑی بابیلا مچا رہی تھی، بتا چلن تیری کوکھ میں کس کا بچہ ہے؟ میں بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اماں اور ابا کو اپنی صفائیاں دے رہی تھی، ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی، مگر کوئی میرا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اماں کو شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا۔ سب مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اماں نے میرا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ ابا نے اماں کو الگ کیا اور بولے تمہارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ نکاح نامہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ اس دن بہت زوروں کا طوفان آیا۔ میں سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کوئی بھی میرا یقین نہیں کر رہا تھا۔ میرا اس سے نکاح ضرور ہوا تھا لیکن ایسا تعلق نہیں بنا تھا جس سے میں اس کے بچے کی ماں بنتی۔ میری اماں کو بھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ مجھے لے کر چھت پر چلی گئیں جہاں کبھی خود نہیں جاتی تھی۔ مجھے اس اوپر والے مکان پر لے گئیں اور مجھے جیسے دھکا دینے لگیں۔ اسی وقت ابا نے اماں کا بازو پکڑ کر کھینچا اور ایک تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کیا۔ اماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان سب کی ذمہ دار میں تھی۔ کیسے یہ سب ہو گیا؟ میں تو ارسلان کو پسند کرتی تھی۔ انہی سوچوں میں رات بیت گئی اور اگلی شام ابا نے ارسلان سے کیا بات کی ہمیں نہیں پتا، لیکن مغرب کی اذان کے وقت وہ کسی کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کو ارسلان پہنچا ہوا پیر بتا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ہمارے گھر میں چیزیں ٹوٹنے لگی۔ اس لڑکے کو جس کا نام طلحہ تھا، وہ ایک سید کا شاگرد تھا۔
وہ بہت پہنچا ہوا تھا، سب اس کو بابا جی بلا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ گھر میں آگے بڑھ رہے تھے، ان کے پاؤں کے آگے آگے آگ چل رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھے، خاموش تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی تسبیح تھی۔ ہم سب ڈر رہے تھے۔ ارسلان کے پاس بہت سارا گوشت بھی تھا جو 2 بڑے بڑے شاپروں میں تھا۔ وہ بابا جی گھر کے درمیان لاؤنج میں بیٹھ گئے، ایک بڑا سا دائرہ کھینچا اور کچھ پڑھنے لگے۔ اس نے سب کو ایک تسبیح دی، کہا کچھ بھی ہو جائے اس تسبیح کو سب پکڑ کر رکھنا۔ ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ گوشت اس دائرے میں ڈالنے لگے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا جب میری اماں بھاگ کر اس گوشت کو کھانے لگی۔ میری اماں کچا گوشت کھا رہی تھی اور ہم سب اس وقت ایسی حالت میں تھے جیسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس بابا جی نے کہا، اے خبیث مخلوق، اس عورت کے جسم سے نکل جا۔ اماں ساتھ ساتھ گوشت کھا رہی تھی اور اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ لیکن جیسے ہی پیر صاحب نے اس پر پانی پھینکا تو اماں بے ہوش ہو گئی اور ایک بلی چیخنے لگی۔ اس دائرے میں ایک بلی تھی جو کالے رنگ کی تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ارسلان کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے جو پیر صاحب کی مدد کو آئے تھے۔ انہوں نے اماں کو اٹھایا۔ اماں اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اس بلی نے بتایا، اس کی بیٹی کے پیٹ میں اس جن کا بچہ ہے جس سے میں محبت کرتی تھی، لیکن اس لڑکی کے حسن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر یہاں رہنے لگا۔ وہ پھر سے گوشت کھا رہی تھی۔ پیر صاحب نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، اب وہ رو رہی تھی۔ تبھی پیر سائیں کو جھٹکے لگنے لگے۔ وہ عجیب سی تکلیف میں آ چکے تھے، لیکن وہ مسلسل پڑھ رہے تھے۔ تبھی اس دائرے میں ایک بلا آیا۔ یہ وہی بلا تھا جس کے پاؤں سے کیل نکالی تھی میں نے۔ وہ اسی بلی کے پاس نظر آیا۔ پیر سائیں نے کہا، تجھے میرے استاد نے آج سے کئی سال پہلے قید کیا تھا۔ تو جانتا ہے کیوں قید کیا تھا؟ لیکن تو آج بھی انسانوں کو تنگ کرتا ہے۔ اس لڑکی سے نکاح کیا۔ کیا تم نہیں جانتے انسان اور جن کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا؟ تم نے اپنی حد پار کی ہے۔ پیر سائیں نے جیسے ہی اس پر پانی پھینکا وہ لڑکا بن گیا تھا۔ وہ وہی تھا جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ تب وہ جن بلا بولا، میں مسلمان ہوں۔ پیر سائیں نے کہا، تو انسان نہیں ہے، کیوں ان لوگوں کو تنگ کر رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے 19 سال ہو گئے قید میں تکلیف میں تڑپ رہا تھا کیونکہ تمہارے آقا نے میرے پاؤں میں کیل لگا کر مجھے قید کر دیا تھا۔ میں واپس اپنی دنیا میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے نہایت اچھی لگنے لگی۔ ایک دن یہ بال کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے میرے پاؤں سے کیل نکال دیا جس سے میں آزاد ہو گیا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، یہ صرف میری ہے۔ تبھی پیر سائیں نے آواز بلند کر دی۔ وہ دونوں چیخنے لگے۔ ان کی چیخیں ماحول میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ ان کو آگ لگ چکی تھی۔ پورے گھر میں ان کے جلنے کی بدبو پیدا ہو چکی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے دل سے اس بلے کا خوف آج بھی نہیں جاتا۔ میری شادی ارسلان سے ہو گئی جو آج بھی اس خوف سے نکلنے میں میری مدد کرتا ہے۔ اس دن جیسے ہی میں بے ہوش ہوئی تھی میرے اوپر سے اس جن کا سحر ختم ہو گیا اور وہ بچہ بھی جو کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس مخلوق کے اثر سے بچایا، پر میں آج بھی ڈر جاتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔